السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری 2000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ کو منانا، اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جنوری کی اس شدت بھری ٹھنڈ میں اگر آپ لوگ اٹھ رہے ہیں نا تو یقین کریں آپ بہت خاص بندے ہیں۔ نیک اور گناہ گار یہ تو سب اللہ جانتا ہے، لیکن آپ بہت خاص بندے ہیں۔ بہت خاص بندے ہی تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آگے رمضان آنے والا ہے، اپنی نمازوں کو پکا کریں، تہجد میں اٹھا کریں، نمازیں ادا کیا کریں۔ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ خاص ہیں۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس چیز کا بڑا رتبہ ہے، اس چیز کا بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے کہ بندہ اٹھ رہا ہے، اسپیشل ہے۔ تہجد میں کوئی عام بندہ تو نہیں اٹھ سکتا، اللہ پاک کے گنے چنے بندے ہی اٹھتے ہیں تہجد میں۔ کوشش کیا کریں باقی نمازوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ لوگ پکا کر لیں تاکہ آپ کی تمام ادھوری دعائیں پوری ہو سکیں۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ لوگ آج کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے نا تو پلیز لوگوں کو پکارنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کو آپ کا بنانے والا نا خود کہتا ہے کہ مجھ سے مدد طلب کرو تو کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ یقین کریں لوگ سوائے تانوں کے، سوائے آپ کو ذلیل کرنے کے کچھ نہیں دے سکتے۔ پلیز اس باتوں کو سمجھ کے اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ وہ بہت پکارنے والا ہے، وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پر یقین، راستے بنانا اللہ کا کام ہے۔ تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا۔ آپ لوگ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ اس ٹائم مصیبت میں ہیں نا تو یقین کریں آپ نے جو صبر کیا ہے نا اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازنا ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو وہ اپنا صبر بھی بہت کم لگنے لگے گا۔ اگر آپ آج بہت پریشان ہیں، کوئی آپ کا جو خونی رشتہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے نا، تو یقین رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، بنانے والا آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ جو مٹی سے بنے ہمارے جیسے ہیں، تھوڑا سا پیسے کے آ جاتے ہیں، اس کی اکڑ میں ہمیں چھوڑ گئے ہیں، اللہ کو بھی چھوڑ گئے ہیں، تو ان کا حساب و کتاب آخرت میں ضرور ہو جائے گا۔ مجھے کافی زیادہ کامنٹس آئے تھے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرا کاروبار کا کافی ایشو ہے، یا تو پلیز تہجد میں دعا کریں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی دعائیں کرتی ہوں، آپ خود کے لیے دعائیں کریں۔ آپ اللہ سے خود کے لیے دعائیں کریں گے نا تو جو آپ کا اور اللہ کا ساتھ ہے وہ ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ پہ یقین رکھا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری جو آرزو تمنا ہے نا وہ پوری ہوں گی برداشت سے زیادہ۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کی مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی امتحان کی آخری حد پہ ہے نا کہ اب بس ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھ پہ، میں کہتی ہوں مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں نہیں انصاف مل رہا، تو آپ لوگ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو بہت جلد نوازنے والا ہے۔ تب سے ہی آپ کی دشمنوں کا مکافات شروع ہو جاتا ہے، اور آپ یقین کریں اللہ کی ڈوری نا بڑی وہ ہوتی ہے جو اگر انسان اس ڈوری میں پھنس جائے نا، گناہ گار انسان، تو وہ کبھی بھی نکل نہیں سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک گناہ گار انسان کو بھی بلاتے ہی نہیں ہیں؟ اللہ پاک 1000 کروڑ بار اس کو کہتے ہیں، اللہ پاک اس کو عظمت ہیں، اللہ پاک ہر ایک طریقے سے اس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے نا یہ گناہ سے دور ہو جائے، یہ گناہ سے دور ہو جائے۔ جب وہ انسان نہیں ہٹتا نا تو وہ اللہ کے سخت عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ پلیز پلیز دنیاوی چیزوں کے پیچھے نا یہ نمازیں، قرآن، ان چیزوں کو نہیں چھوڑیے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، جب بنانے والے نے جب کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے تو پھر ہم ایک دھوکے میں رہ کر اسی کو ہی بھول جائیں جس نے ہمیں بنایا، جس نے بتایا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آپ کسی بھی بڑی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، دوسروں کی باتوں میں آ کر اللہ کو، قرآن کو، نمازوں کو نہیں چھوڑیے گا۔ قیامت کے روز یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن قیامت کے بعد ہونے والی آخرت، زندگی، سب کچھ وہی ہوگا ہمارا۔ ایک پل کے لیے سوچ کے دیکھا کریں، جب آپ کو
لگتا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے اور اسلام سے ہم دور جا رہے ہیں، تو تب ان چیزوں کے بارے میں سوچا کرے، قبر کے عذاب کو ریمائنڈ کیا کرے اپنے مائنڈوں میں کہ یہ چیز ہوگی، مرنے کے بعد کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ذرا سا نا چوٹی کاٹ کے دیکھا کریں، آپ کو تکلیف ہوئی، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے یقین کریں سگی ماں بھی ساتھ نہیں ہوگی، تب آپ کا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ آپ کا کیا بنے گا؟ ہم سب کا کیا بنے گا؟ اور جو آپ کے دشمن ہیں، مخالفین ہیں، صرف اس کو اللہ کی راہ پر چھوڑ دیا کرے، کیا اللہ تیرے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور بس اس کا مجھے اجر دینا اور اس کو ہدایت دینا، بس یہی آپ کا ایک بول کافی ہوتا ہے آپ کے دشمن کے لیے۔ اور اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم نماز، قرآن اس کو عام کر سکیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کے دور میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ ہیں یہ بندہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ سیریسلی ہم اسلام سے بہت پیچھے آ گئے ہیں۔ آج کل کا دور، گانے، فیشن اور ایسی ریلیشن شپس، اتنا سب کچھ آ چکا ہے کہ اسلام کو ہم بھول چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں سب سے بڑی ایگزامپلس آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ تمام والدین کو لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگر کسی کے والدین حیات نہیں ہیں، کسی کے بہن بھائی رشتہ دار کوئی بھی حیات نہیں ہے نا، مطلب اس دنیا میں نہیں ہے، تو آپ ان سے ہی سب سے بڑا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ انسان آج قبر میں پڑا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ دیں گے، میں ان کے ساتھ نہیں گئی، آپ ان کے ساتھ دیں گے، رشتہ دار ساتھ دیں گے، دنیا پرائم منسٹر بے شک وہ کتنا ہی امیر تھا، کیا لے کے گیا ہے؟ اپنے اعمال، نہ ہی اپنی پوری دنیا کی غریبی لے کے گیا ہے، نہ امیری لے کے گیا ہے۔ جب آپ ایسی ویڈیوز کو واچ کرتے ہوں گے تب آپ کو مطلب پسند نہیں آتی ہوں گی، کبھی کبھی اسلامک ویڈیوز آتی ہیں، لوگ سکرول کر دیتے ہیں، اوپر کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں کا ہونا نا آپ کی ایمان کی کمزور ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ لائک پوری زندگی، جب آپ فوت ہو جائیں گے نا تب آپ قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ویڈیوز بنا کے سمجھاتی ہوں، بتاتی ہوں، تو میرے مرنے کے بعد بھی لوگ اس ویڈیوز کو دیکھیں گے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو کیوں نہ آپ ان ویڈیوز کو شیئر کر کے ان چیزوں میں شامل ہو جائیں، اور آپ خود بھی ایسا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں بنانا چاہتے تو گھر آئے لوگوں کو، کہیں آپ جاتے ہیں تو ان کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اسلام کے بارے میں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں۔ لا حاصل خود ہی سوچ لیا، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ اللہ نے تو آپ کو آپ کے صبر کا پھل دیا ہی نہیں کہ آپ نے سوچ لیا کہ اللہ بس اب تو ہماری بس ہو چکی ہے اور اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے، جب آپ کی صبر کی انتہا ختم ہو جاتی ہے نا تو اللہ آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کی بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کہتی رہوں گی، اپنا ایمان پختہ رکھیں، کسی کے پیچھے لگ کے نا اللہ کو، نمازوں کو، قرآن کو پلیز نہیں چھوڑیں۔ آپ کی آخرت اور تا قیامت کے بعد تک کی جو لائف ہوگی، زندگی میں اس کو کہہ سکتی ہوں، جو ہوگا اس کے لیے بھی یہ دنیا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ تو اپنی جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں نا اس کے لیے بیسٹ سلوشن یہی ہے، آپ لوگ تہجد پڑھا کریں، اٹھا کریں، اللہ کو مسئلے بتایا کریں، کیونکہ آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ساتواں آسمان کے سب سے جو نچلا درجہ ہوتا ہے نا اس پہ آتا ہوں اور میں فرماتا ہوں اپنے بندوں سے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور اس کو میں عطا کروں۔ یقین کریں یہ جب میں پڑھتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ تو کیا ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، کیا میں کہتی ہوں آپ لوگ اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں، چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے سوتے وقت، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تب، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب آپ لوگ دعا کرتے ہیں نا دن میں کوئی ایسی گھڑی لازمی ہوتی ہے جب اللہ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ کے منہ پہ ایک ہی آپ کی دعا بار 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 آپ مانگی گے نا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ٹائم ہوگا نا جب وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور تہجد کا سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، اپنی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں نا ڈھیر سارا وقت لگا کے سجدہ کر کے مانگا کریں، اور مجھے بھی لازمی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے 2000 سبسکرائبر کمپلیٹ کروانے کا، اور یہ جرنی ہم نے بہت آگے تک لے کر جانی ہے، کیونکہ جہاں پر ڈانس اور اس طرح کی عجیب سی ویڈیوز ہوتی ہیں ان پہ اتنے اتنے ویوز اور سبسکرائبرز آتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اسلامی کنٹینٹ پہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ انشاءاللہ اس جرنی میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے، آگے رمضان آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈھیروں ڈھیر باتیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے مجھے بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔